السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں توضیح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفقہ معرفة النفس ما لها وما عليها ويزاد عملا ليخرج الاعتقاديات والوجدانيات فيخرج الكلام والتصوف ومن لم يزد أراد الشمول۔ هذا التعريف منقول عن أبي حنيفة رحمه الله، فالمعرفة إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد، وقوله ما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الآخرة، كما في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإن أريد به ما الثواب والعقاب فاعلم أن ما يأتي به المكلف إما واجب ومندوب ومباح ومكروه کراہت تنزیہ او مکروہ کراہت تحریم او حرام فہذہ ستۃ اوجہ الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب فقہ کی تعریف ذکر کر رہے ہیں، یعنی حد اضافی کا بیان چل رہا تھا۔ تو حد اضافی میں اصول الفقہ میں اصول کی توضیح کر کے اور اس پر گفتگو کر کے جب فارغ ہو گئے تو مضاف الیہ کی توضیح یعنی فقہ کا بیان شروع کیا۔ فرماتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو فقہ یہ فقہ یفقہ اور کہا گیا ہے فقہ یفقہ، یعنی ضمے کے ساتھ اور باب سمیہ سے، دونوں سے یہ باب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے متکلم کی غرض اس کے کلام سے سمجھ لینا یہ فقہ ہے، جبکہ بعض لوگوں نے اشیاء دقیقہ اور بہت باریک باتوں کو سمجھنے کو فقہ کہا ہے۔ بہرحال لغت میں فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، اور اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو تعریف کی گئی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ یہ اصطلاح یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فقہ کی یہ اصطلاحی تعریف منقول ہے۔ معرفت النفس ما لها وما علیہا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ کی تعریف کی اور اس میں لفظ معرفت کا ذکر کیا۔ ہم یہاں پر تین لفظ ہیں، ایک لفظ معرفت ہے، دوسرا لفظ نفس ہے، تیسرا لفظ ما لها وما علیہا ہے۔ تو ان تینوں لفظوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ معرفت کہتے ہیں بچوں، معرفت یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ معرفت کا ذکر کیا، لفظ علم کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا علم النفس بما لها وما علیہا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ معرفت کہا۔ تو معرفت کہتے ہیں ادراک الجزئیات عن دلیل کو، یعنی جزئیات کو دلیل سے جانا۔ فقہ کی جزئیات جو ہیں ان کو دلیل سے جاننا یہ معرفت کہلاتا ہے، جبکہ علم کہلاتا ہے ادراک الکلیات، کلیات کو جاننے کو علم کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے۔ تو چونکہ ایک فقیہ وہ جزئیات ہی کا ادراک دلیل سے کرتا ہے تو نہ کہ کلیات کا، اس لیے یہاں پر فقہ کی تعریف میں معرفت کو پیش کرنا یہ زیادہ مناسب ہے بمقابل علم کے۔ ساتھ ہی ساتھ جب معرفت ادراک الجزئیات عن دلیل کا نام ہے، یعنی دلیل سے جزئیات کو جاننا، تو اب فقہ کی تعریف میں لفظ معرفت کو پیش کر دینے ہی سے تقلید خارج ہو جائے گی، کیونکہ تقلید میں مقلد جزئیات کو دلیل سے نہیں جانتا، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ قول امام یہ ہے، امام کا قول یہ ہے، امام نے کہا ہے واجب ہے تو وہ واجب مان لیتا ہے، امام نے جائز کہا تو جائز مانتا ہے، امام نے ناجائز کہا تو ناجائز مان لیتا ہے۔ تو تقلید میں جزئیات کی معرفت دلیل سے نہیں ہوتی ہے بلکہ قول امام سے ہوتی ہے، اس لیے
فقہ کی تعریف میں لفظ معرفت پیش کر کے یہ تقلید کو خارج کر دینا ہے، اور اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ایک مقلد فقیہ نہیں ہوگا، بلکہ فقیہ وہی ہوگا جو دلیل سے جزئیات کو جانتا ہو۔ اس لیے معرفت کے لفظ سے تقلید خارج ہو جاتی ہے فقہ سے۔ آگے ایک لفظ ہے النفس، معرفت النفس، نفس کا جاننا۔ نفس سے مراد یا تو بندہ ہے، بندہ بے نفسی ہی ہے جو مرکب ہے جسم اور روح سے، تو یا تو نفس سے مراد پورا بندہ ہے جو روح اور بدن سے مرکب ہے۔ پورا بندہ، نفس سے مراد بندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اکثر احکام کا تعلق اعمال بدن سے ہوتا ہے، تو جب پورا مجسمہ مراد ہے، روح و بدن کا مجموعہ، تو وہ مراد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر احکام کا تعلق بدن کے اعمال ہی سے ہوتا ہے، اور اعمال کسی پر عمل کرنا وہ روح سے ہی حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر نفس سے مراد روح اور بدن کا مرکب ہو، یا نفس سے مراد وہ روح ہے جو بدن میں حلول کرتی ہے، ترکیب کی طرف نظر نہ کی جائے، تو ایسی صورت میں نفس سے مراد روح ہوگی، تو مانا ہوگا روح کا جاننا، ما لہا وما علیہا۔ کس کو جاننا؟ اس کو جاننا جو اس کے لیے ہے اور جو اس کے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ لام نفع کے لیے ہے اور علی ضرر کے لیے ہے، تو لام نفع کے لیے ہو اور علی ضرر کے لیے ہو تو مانا ہوگا معرفت النفس ما ينتفع به وما يتضرر به، نفس کا جاننا ان چیزوں کو جو اس کے لیے نفع بخش ہیں اور جو اس کے لیے آخرت میں ضرر رسا ہیں، ان چیزوں کو جاننا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ما لہا وما علیہا کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ تین معنی میں سے جو تین معنی ہیں ان میں سے جو پہلا معنی صاحب شرح بیان کریں گے، اس سے پہلے معنی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اسی کو صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا معنی ہے کہ لام کو نفع کے لیے مانا جائے اور اعلیٰ کو ضرر کے لیے مانا جائے، اور دوسرے دو معنی ذکر کیے مصنف نے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ما لہا وما علیہا کا معنی ہو ما یجوز لہا وما یجب علیہا، اور تیسرا والا معنی جو مصنف نے آگے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ما لہا وما علیہا سے مراد ہو ما لہا سے ما یجوز لہا، اور ما علیہا سے وما یحرم علیہا مراد ہو۔ تو یہ تین معنی یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور لہذا پہلا جو معنی ہے کہ لام کو نفع کے لیے مانا جائے اور اعلیٰ کو ضرر کے لیے مانا جائے، مصنف قدس سرہ نے لام کو نفع کے لیے مانتے ہوئے اور اعلیٰ کو ضرر کے لیے مانتے ہوئے اس کے تین مطلب بتائے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ بتایا ہے کہ ما لہا وما علیہا سے مراد ہو لام نفع کے لیے اعلیٰ ضرر کے لیے ہو، اور اس سے مراد کیا ہو، یعنی لام نفع کے لیے ہو تو نفع سے مراد ثواب ہو، اور اعلیٰ ضرر کے لیے ہو تو ضرر سے مراد عقاب ہو۔ ما لہا وما علیہا ما یصاب علیہ، ما یصاب وما یعاقب، یہ مراد ہو۔ اور ایک معنی یہ مراد لیا ہے، تو ایک معنی تو ہو گیا کہ نفع سے مراد ثواب اور ضرر سے مراد عقاب، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نفع سے مراد عدم عقاب ہو اور ضرر سے مراد عقاب ہو، اور تیسرا والا معنی یہ ہے کہ نفع سے مراد ثواب ہو اور ضرر سے مراد عدم ثواب ہو۔ تو اس طرح سے معنی محتملہ یہ کل 5 ہو گئے، کیونکہ پہلے والا معنی یعنی جب لام کو نفع کے لیے اعلیٰ کو ضرر کے لیے مانے تو اس کے ہم نے 3 معنی بتا دیے، 3 وہ اور 2 معنی وہ کہ ما لہا وما علیہا کا معنی ایک ما یجوز لہا وما یجب علیہا، اور دوسرا ما یجوز لہا وما یحرم علیہا۔ تو یہ معنی محتملہ کل 5 ہو گئے۔ تو یہ ان معانی میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ صاحب شرح آگے بیان کریں گے کہ ان معانی میں سے ایسے معنی پر محمول کرنا اور ایسے معنی کو مراد لینا زیادہ موزون ہے کہ جس میں تمام تر احکام جن سے فعل مکلف کا تعلق ہوتا ہے وہ سارے احکام داخل ہو جائیں، کوئی حکم خارج نہ ہو پائے۔ اب آپ کو غور اس بات پر کرنا ہے
کہ احکام کیا ہیں کہ جو بندے کے فعل سے متعلق ہوتے ہیں، بندوں کا فعل جن سے متعلق ہوتا ہے، تو ایسی وہ احکام کیا کیا ہیں، وہ احکام کو سمجھنا ہے۔ دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ ان وجوہ، ان 5 معنی محتملہ میں سے کون سا ایسا معنی ہے کہ جو معنی تمام تر احکام کو جامع ہو جائے، تو اسی کا مراد لینا زیادہ موزون ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، اس پہ دھیان دینا ہے۔ چلیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں والفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، فقہ کہتے ہیں نفس کا پہچاننا ان کو جو ان کے لیے ہے، جو اس کے لیے ہے اور جو اس کے خلاف ہے، اس کے اوپر ضرر ہے، یا اعلیٰ ضرر کے لیے، یا جو اس کے اوپر ہے۔ وَيُزَادُ عَمْلًا، یہ فقہ کی تعریف معرفت النفس وما لہا وما علیہا جو تعریف کی گئی ہے، اس پر عملاً کی قید بھی بڑھائی جاتی ہے۔ کیوں عملاً کی قید کیوں بڑھا دی جاتی ہے؟ لِيُخْرِجَ الْاعْتِقَادِيَاتِ، تاکہ عملاً کی قید اعتقادیات اور وجدانیات کو خارج کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما لہا وما علیہا میں عموم ہے، نفس کا جاننا ان چیزوں کو جو اس کے لیے مفید ہیں اور جو اس کے لیے مضر ہیں، یہ مانا تو مفید، ایمان لانا بھی تو مفید ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا بھی تو مفید ہے، رسول کی رسالت کو ماننا بھی مفید ہے، جبکہ ان کا تعلق اعتقادیات سے ہے۔ اور مفید یہ بھی ہے وجدانیات سے جن کا تعلق ہے کہ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، بہت دیر تک اللہ کی عبادت کرنا، اخلاق حسنہ سے پیراستہ ہونا، یہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ نفع بخش ہیں، اور ان کا ترک وہ نقصان دہ ہے۔ تو اور جبکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ وجدانیات سے ہے، یعنی علم تصوف سے ہے۔ اور فقہ وہ کلام، اگر فقہ کا تعلق عام طور سے کیفیت عمل سے ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ عملاً کی قید بڑھا دیتے ہیں ما لہا وما علیہا پر، تو وہ کلام اور تصوف کو فقہ سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے عملاً کی قید نہیں بڑھائی ہے، تو انہوں نے فقہ کو سب کے لیے شامل مانا، اور انہوں نے کہا کہ اعتقاد علم کلام کو بھی فقہ شامل ہے، تصوف کو بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فقہ ان مسائل فرعیہ کا بیان جن میں ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں وَيُزَادُ عَمْلًا، اور عملاً کی قید بڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ عملاً کی قید اعتقادیات اور وجدانیات کو خارج کر دے۔ فَيُخْرِجَ الْكَلَامَ وَالتَّصَوُّفَ، تو عملاً کی قید یہ علم کلام اور علم تصوف کو خارج کر دے گی، کس سے؟ فقہ سے۔ وَمَن لَمْ يَزِدْ أَرَادَ الشُّمُولَ، اور جن فقہا نے عملاً کی قید معرفت النفس ما لہا وما علیہا پر نہیں بڑھائی، تو انہوں نے شمولیت کا ارادہ کیا، گویا کہ انہوں نے فقہ میں اعتقادیات و وجدانیات کو بھی شامل مانا، کلام اور تصوف کو بھی شامل مانا، اس کو خارج نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی فقہ کو عام مانا ہے، شامل مانا ہے اعتقادیات کو بھی، کیونکہ انہوں نے اعتقادیات میں، عقائد میں، علم کلام میں ایک کتاب لکھی اور اس کا نام فقہ اکبر رکھا۔ تو فقہ اکبر نام رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک فقہ وہ کلام کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں ھذا تعریف منقول عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ فقہ کی تعریف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ فالمعرفہ، تو اس تعریف میں لفظ معرفت مذکور ہے، تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فالمعرفت ادراک الجزئیات عن دلیل، معرفت کہتے ہیں جزئیات کا ادراک کرنا دلیل سے۔ تو دلیل سے ادراک کرنا یہ فخرجت تقلید، تو لفظ معرفت بول کر تقلید فقہ سے خارج ہو گئی، کیونکہ وہاں پر دلیل سے جزئیات کو جاننا نہیں ہوتا ہے بلکہ قول امام کی بنا پر۔ وقولہ، اور مصنف نے آگے جو کہا ما لہا وما علیہا، تو ما لہا وما علیہا کے 3 مطلب ہیں، 3 معنی ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف کا قول ما لہا وما علیہا یمکنو، تو ان 3 قولوں میں سے 3 معنی میں سے ممکن ہے کہ یہ ایک معنی یہ مراد لیا جائے کہ ما لہا وما علیہا سے مراد ہو ما ینتفع به النفس وما یتضرر به فی الآخرہ، نفس جس سے نفع حاصل کرے یا نفس جس کے ذریعے سے نقصان پہنچے نفس کو آخرت میں، وہ مراد ہو۔ تو یہ والا معنی مراد تب ہوگا جبکہ ما سے مراد، ما لہا میں لام سے مراد لام نفع کے لیے ہو، اور علیہا میں اعلی ضرر کے لیے ہو۔
جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت میں کہ لام نفع کے لیے ہے اور اعلیٰ ضرر کے لیے ہے، کہ نفس کے لیے وہ چیز نفع بخش ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے وہ نقصان دہ ہے اس کے لیے جو وہ کماتی ہے، جو اس نے کمایا۔ بہرحال اسی کے کرتوت ہی نفع بخش بھی ہیں اور اس کے کرتوت ہی اس کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ تو جیسے یہاں پر لام نفع کے لیے اور اعلیٰ ضرر کے لیے ہے، ویسے ہی ما لہا و ما علیہا میں بھی لام نفع کے لیے مانا جائے اور اعلیٰ ضرر کے لیے مانا جائے تو ایسی صورت میں مانا ہوگا ما ينتفع به النفس وما يتضرر به فی الآخرہ، یہ مانا ہوگا۔ اب جب یہ مانا ہوگا تو اس لام کو نفع کے لیے مان کر اور اعلیٰ کو ضرر کے لیے مان کر پھر اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ تین معنی ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلا معنی یہ کہ نفع سے مراد ثواب ہو، ضرر سے مراد عقاب ہو، جس کو فرماتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ۔ تو اگر لام کو نفع کے لیے اور اعلیٰ کو ضرر کے لیے مان لیا تو ما لہا و ما علیہا سے مراد اگر یہ ہو، ما لہا سے مراد ثواب ہو اور ما علیہا سے مراد عقاب ہو، تو مانا ہوگا کہ نفس کا جاننا ان چیزوں کو جن کے ذریعے ثواب ہوتا ہے یا جن کے ذریعے سے عقاب ہوتا ہے، ثواب اور عقاب والی چیزوں کو جاننا یہ فقہ ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے جن کے بنا پر ثواب ہو یا عقاب ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو وہ تو احکام ہی ہے نا۔ احکام شرعیہ جو ہیں ان کے کرنے سے، اور ان میں سے کچھ کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے، کچھ کے کرنے سے عقاب ہوتا ہے۔ تو وہ احکام کیا ہے تو ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو صاحب کتاب جب یہ مراد لے لیا کہ ما لہا و ما علیہا سے مراد ثواب و عقاب ہے، تو وہ ثواب و عقاب کن کی بنا پر ہوتے ہیں، کون سے احکام کی بنا پر ہوتے ہیں، کون سے احکام کے کرنے اور ترک کرنے کی بنا پر ہوتے ہیں، تو ان احکام کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے مصنف احکام کو بیان کرنا یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّمَا يَأْتِي بِهِ الْمُكَلَّفُ، تو آپ جان لیجئے کہ وہ احکام جن کو مکلف لے کر آتا ہے، جن کو مکلف کرتا ہے، اما واجب، وہ احکام چند قسموں پر ہیں۔ یہ ایک واجب، دوسرا مندوب، تیسرا مباح، چوتھا مکروہ کراہت تنزیہ، اور پانچواں مکروہ کراہت تحریم، اور چھٹا حرام۔ فرماتے فہذہ ستۃ اوجہ، تو یہ کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 6 صورتیں ہو گئیں۔ یعنی مصنف نے احکام کے جب اقسام بیان کیے تو 6 بیان کیے، اور یہ اقسام امام شافعی کے مذہب کے زیادہ موافق اور مناسب ہے، تو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرض اور واجب کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی مصنف نے واجب کو ذکر کیا اور فرض کو ذکر نہیں کیا، تو یہ تقسیم جو ہے امام شافعی کے مذہب کے مناسب ہے۔ بہرحال اس مقام پر ایک تحقیق کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہمارے فقہا نے احکام کو جب بیان کیا اور اس کی تقسیمات کو جب بیان کیا ہے تو کسی نے 5 تقسیمیں ذکر کی ہیں اور یہ کہا کہ 5 تقسیمیں، کسی نے 7 تقسیمیں ذکر کیں، کسی نے 9 ذکر کیں۔ اس جگہ پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے احکام کے جب اقسام بیان کیے تو 11 بیان کیے۔ آپ پر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ جب ان احکام کو ہم بیان کریں تو آپ جانتے ہیں کہ احکام میں ایک جانب فعل ہوتا ہے یعنی کرنے کی جانب ہوتی ہے، اور ایک جانب ترک ہوتا ہے یعنی نہ کرنے کی۔ تو 2 جانب ہوتے ہیں، 2 طرف ہوتے ہیں ان احکام میں، ایک جانب فعل اور ایک جانب ترک، تو دونوں فعل ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو اس طریقے سے ان احکام کو بیان کرنا کہ ان میں تقابل قائم رہے یہ بہتر ہوگا، لہذا اگر تقابل نہ رہے تو ایسی تقسیم زیادہ موزون نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، غور کریے، جن فقہا نے اقسام کو 5 بتایا اور کہا، کچھ نے 5 کہا اور کہا کہ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مندوب، نمبر 3 مکروہ، نمبر 4 حرام، نمبر 5 مباح، تو اس طریقے سے انہوں نے 5 ذکر کیا، اسی کو مسلم الثبوت میں بھی ذکر کیا، اور یہی 5 بیان کرنا یہ مذہب شافعی کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ وہ واجب اور فرض کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہیں پر کچھ فقہا نے احکام جب بیان کیے تو 7 بیان کیے اور ان کا شمار اس طرز پر کیا۔ انہوں نے کہا فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 نفل، نمبر 5 حرام، نمبر 6 مکروہ، نمبر 7 مباح۔
تو اس طریقے سے 7 احکام بھی ذکر کیے. تو یہ دوسری تقسیم ہوگی بچوں. اور ایک تقسیم ہم نے سب سے پہلے ذکر کی تھی، تو یہ تیسری تقسیم ہو گئی. اور ایک چوتھی تقسیم یہ ہے کہ کچھ فقہا نے اقسام کو 9 بیان کیا، اور جب 9 بیان کیا تو انہوں نے اس طرز پر بیان کیا: نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت ہدیٰ، نمبر 4 سنت زوائد، نمبر 5 نفل، نمبر 6 حرام، نمبر 7 مکروہ تحریمی، نمبر 8 مکروہ تنزیہ، نمبر 9 مباح. تو اس طریقے سے تو تقسیمات بیان کی گئی ہیں. لیکن اگر ان احکام مذکورہ کی تقسیمات میں آپ غور و خوض کریں، ان میں گہری نظر ڈالیں، تو آپ پر ظاہر ہو جائے گا کہ ان میں اضطراب ہے. کیونکہ تقسیم اول میں بہت زیادہ اجمال ہے. تقسیم اول میں تو 5 قسمیں ذکر کی گئی تھیں: واجب، مندوب، مکروہ، حرام، مباح. تو 5 ہی کو ذکر کیا گیا تھا. تو اس میں بہت زیادہ اجمال ہے، جو کہ امام شافعی کے مذہب کے لائق ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں بھی تقابل نہیں ہے. جانب طرف اور جانب فعل اور جانب ترک دونوں کا تقابل کیا جائے تو تقابل نہیں ہے، جبکہ بہتر یہ ہے کہ تقابل رہے. تو ساتھ ہی ساتھ دوسری والی تقسیم میں آپ غور کریں تو وہ بھی ان دونوں خللوں سے، مذکورہ دونوں خللوں سے خالی نہیں ہے. تیسری اور چوتھی تقسیم میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اقسام کے درمیان تقابل کی رعایت نہیں کی گئی ہے. بالکل ظاہر بات ہے. یہ کیا ہے؟ بالکل ظاہر بات ہے. تیسری میں کہا گیا کہ 7 ہیں اور شمار کر دیا گیا فرض، واجب، سنت، نفل. تو فرض کے مقابلے میں چلیے حرام ہو گیا، واجب کے مقابلے میں مکروہ آ گیا، اور سنت کے مقابلے میں مباح آ گیا. تو تقابل ہی نہیں وہاں پر. ایسی چوتھی تقسیم میں بھی یہی حال ہے. تو تقابل ہی نہیں رہا. تو اب اس طرز پر احکام کو بیان کیا جائے کہ تقابل بھی باقی رہے اور کوئی سنت اور مندوب کے درمیان فرق بھی باقی رہے، اس طرز پر تقسیم بیان کی جائے تو بہتر ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں جب احکام کو بیان کیا تو یہ دونوں خللوں سے اعلیٰ حضرت نے اس کو پاک رکھا. اور اعلیٰ حضرت نے جب تقسیم بیان کی تو متنازلاً اور متصاعداً اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت نے جب بیان کیا تو 11 احکام بیان کیے اور فرمایا کہ یہاں پر کل احکام 11 ہیں، جن میں سے 5 تو جانب فعل میں متنازلاً ہیں، اور وہ اس طور سے: نمبر 1 فرض، پھر اس سے نیچے اترو واجب، پھر اس سے نیچے اترو سنت مؤکدہ، پھر اس سے نیچے اترو تو سنت غیر مؤکدہ، پھر اس سے نیچے اترو تو مستحب. تو یہ 5 احکام تو جانب فعل میں ہو گئے، اور 5 احکام جانب طرف میں ہیں متصاعداً، چڑھتے ہوئے. مثال کے طور پر سب سے پہلے خلاف اولا، پھر اس کے اوپر چڑھو تو مکروہ تنزیہ، پھر اس سے اوپر چڑھو تو اساءت، پھر اس سے اوپر چڑھو تو مکروہ تحریمی، پھر اس سے اوپر چڑھو تو حرام. اب دیکھیے آپ اس طرح سے آپ بنا لیجئے کہ پہلے متنازلاً فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب کو ترتیب سے اوپر سے لکھ کر نیچے کے لیے لے کر آئیں. پھر جانب طرف کی 5 قسموں کو ذکر کریں اس طور سے کہ سب سے پہلے خلاف اولا، پھر مکروہ تحریم، مکروہ تنزیہی، پھر اساءت، پھر مکروہ تحریمی، پھر حرام. تو اب دیکھیے حرام جب اوپر پہنچے گا تو وہ فرض کے مقابل ہو جائے گا، ہے نا. ایسے ہی جب اس سے پہلے حرام سے پہلے مکروہ تحریمی ہے تو مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہو جائے گا. اساءت ہے وہ سنت مؤکدہ کی مقابل ہو جائے گی. ایسے ہی مکروہ تنزیہی ہے تو وہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہو جائے گی. ایسے ہی خلاف اولا ہے تو وہ مستحب کا مقابل ہو جائے گا. تو یہاں پر تقابل بھی باقی رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ دونوں طرف متنازلاً 5 قسمیں، متصاعداً 5 قسمیں ہم نے بتائیں. اب ان دونوں کے بیچ میں ہم یہاں پر دونوں کے بیچ میں ہم مباح کو رکھ دیتے ہیں. مباح جس میں نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے.
تو یہ 11ویں قسم ہو جائے گی مباح۔ تو اس طریقے سے مقابلہ بھی رہے گا، توازن بھی رہے گا، ایک دوسرے کا تقابل بھی رہے گا، اور کوئی بھی نہ سنت مندوب میں داخل ہوگی نہ مندوب سنت میں داخل ہوگی، مطلب نہ ہی اجمال ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ ایسی تفصیل ہوگی کہ جو ممل ہو اور مخل ہو۔ اعلیٰ حضرت کا بیان ایک قول فیصل ہے۔ اس کو ہم نے ایک نقشہ ہم بنا دے رہے ہیں، اس میں آپ دھیان سے دیکھ لیں کہ تقابل کس طریقے سے ہے۔ چلیے آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب شرح نے تو صرف اتنا فرمایا فہذہ ستۃ اوجہ، تو یہ کل 6 صورتیں ہو گئی، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے کہ یہ کل احکام کتنے ہیں؟ 11 ہیں، جیسے کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان فرما دیے ہیں۔ بہرحال مصنف نے فرمایا کہ یہاں پر 6 صورتیں ہیں، مصنف نے 6 صورتوں کو بیان کیا، پھر فرمایا ثم لکل واحد طرفان، پھر ان 6 صورتوں میں سے ہر ایک کے لیے کتنے ہیں؟ 2 طرف ہیں، ایک طرف فعل اور ایک طرف ترک۔ فرماتے ہیں ایک طرف فعل ہے اور ایک طرف ترک ہے۔ طرف ترک کا مطلب ہے عدم الفعل، فعل یعنی نہ کرنا۔ فصارت اثنتی عشرۃ، تو دونوں طرف کو ملا کر یہ کل کتنے ہو جائیں گے؟ 12 صورتیں ہو جائیں گی۔ یہ کل کتنی ہو جائیں گی؟ یہ 12 صورتیں۔ ایسی اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ احکام چونکہ 11 ہیں، 11 میں سے 10 سے 5 جانب فعل میں ہیں اور 5 جانب ترک میں ہیں، ان کو چھوڑا جائے۔ اب ان 10 کے ہر ایک کا جانب فعل جانب ترک نکالا جائے، تو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کی بیان کردہ اقسام 21 ہو جائیں گی، کیونکہ مباح کا تو جانب ترک و جانب فعل کچھ الگ سے ہوگا نہیں، تو اس لیے ان 10 کا 5 کے جو 5 جانب فعل میں ذکر کیے ہیں ان کا جانب ترک 5 ہو جائیں گے، تو 10 ہو گئے، اور 5 جو جانب ترک میں ذکر کیے ان کا جانب فعل بھی ہو جائے گا، تو 10 وہ ہو گئے، 10 دونا 20 اور بیچ میں ایک مباح 21، تو اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ احکام کی تعداد کل 21 ہو جائے گی۔ چلیے اگلے سبق میں فرماتے ہیں صاحب کتاب فعل الواجب والمندوب، تو واجب اور مندوب کا کرنا یہ ان میں سے ہے کہ جن پر ثواب ہوتا ہے۔ وہ فعل الحرام والمکروہ تحریما، اور حرام اور مکروہ تحریمی کا کرنا اور واجب کو چھوڑنا مما یعاقب علیہ، یہ ان میں سے ہے جن پر عقاب ہوگا۔ والباقی، اور باقی جو احکام بچے 12 میں سے باقی جو احکام بچے لا یصاب ولا یعاقب علیہ، نہ ہی ان پر ثواب ملتا ہے نہ ہی ان پر عقاب ملتا ہے۔ فلا يدخل فی شیء من القسمین، تو باقی احکام نہ ہی یعاقب میں داخل ہوں گے اور نہ ہی ثواب کی قسم میں داخل ہوں گے نہ ہی عقاب کی قسم میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا معنی مراد لینا زیادہ موزون نہیں ہے، کیونکہ کچھ احکام اس سے خارج ہو رہے ہیں۔ چلیے آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔